بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آئیے آج میں آپ کو انشاءاللہ العزیز جو جمعے والے دن کے اعمال ہیں، جو جمعے والے دن اعمال کرنے چاہیے، ان کی میں تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلا اعمال ہے جمعے کے دن غسل کرنا۔ جمعے کے دن غسل کرنا، غسل کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، اور اس کے 3 فرائض ہیں، اس 3 فرائض کو بھی ادا کرنا، اور اس کی سنتیں بھی ہیں، اس کی 5 سنتیں ہیں، ان کو بھی ادا کرنا۔ تو جمعے والے دن جو نیک اعمال ہیں، ان سب سے پہلے ہے غسل کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت ہے، ٹھیک ہے، آپ غسل ضرور فرمایا کریں جمعے والے دن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ سنت موقدہ جن پر میرے آقا کریم مدنی لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار کی ہے، روانگی اختیار کی ہے، دوام اختیار کیا ہے، ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ادا کیا ہے۔ دوستو، جو آدمی اس کو چھوڑتا رہے گا، قیامت کے دن اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو دوسرا کام ہے اچھے کپڑے پہننا۔ جمعے والے دن اچھے کپڑے، صاف ستھرے، سفید، سادگی والے کپڑے پہننا۔ تو تیسرا ہے مسجد میں جلدی جانے کا اہتمام کرنا، جلدی جانے کی فکر کرنا۔ تو چوتھا ہے پیدل جانا، سوار ہو کر نہیں، پیدل جانا۔ آگے فرمایا کہ امام کے قریب بیٹھنا، امام کے قریب بیٹھنا۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے والے دن غسل کرے، اول وقت میں آئے، پیدل آیا، سوار ہو کر نہ آیا، امام کے قریب بیٹھا، خطبہ سنا خاموشی کے ساتھ، لغو بات نہ کی، یعنی کہ فضول بات نہ کی، فرمایا کہ کوئی غلط حرکت نہ کی، فرمایا کہ اس کو 1 قدم کے بدلے 1 سال کے عمل، یعنی 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی کہ 1 سال دے روزے اور 1 سال دی عبادت دا ثواب اس بندے دے نامہ مال وچ لکھیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ تو فرمایا 7ویں چیز ہے خاموش رہنا، لغو بات نہ کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آدمی آئے تو کسی کے کندھے کو نہ پھلانگے۔ اگر وہ کسی کو کندھے پھلانگے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جہنم جانے کے لیے وہ اپنے آپ کے لیے خود ہی پل تیار کر رہا ہے۔ تو دوستو، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، کوئی حرکت نہ کرنا، کسی کو اشارہ تک نہ کرنا، خاموشی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ خطبے کو سماعت فرمانا۔ فرمایا کہ جمعے والے دن جو کرنے والا کام ہے، فرمایا سورۃ کاف کی تلاوت کرنا۔ آقا کریم مدنی لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا 1 جمعے سے اگلے جمعے تک اس کو روشنی، نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایسی دل کی اس کی کیفیت ہو جائے گی، اس کے دل کو سکون ہو جائے گا، اس کے دل کو راحت، اس کے غم ختم ہو جائیں گے، پورا ہفتہ وہ مطمئن گزارے گا۔
تو دوستو بزرگوں، فرمایا دوسری حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا، فتنہ دجال سے محفوظ رہ جائے گا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے دوستو ان اعمال کی۔ تو فرمایا جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی مجھ پر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ میری امت کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ قریب ہو جائے گا وہ آدمی دوستو جو کثرت کے ساتھ جمعے والے دن میرے آقا مدنی لجپال پر درود و سلام پڑھے گا۔ فرمایا کہ مغرب، علماء اکرام نے یہ بھی بات لکھی ہے کتابوں میں کہ مغرب سے پہلے مسجد میں چلے جانا اور جا کر دعا کرنا، کیونکہ مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ فرمایا کہ دعا میں کوئی حرام بات نہ ہو، ناجائز بات نہ ہو، جائز بات ہو، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ فرمایا کہ 11 اپنے کپڑوں کو خوشبو لگانا اچھے طریقے کے ساتھ، جو بھی خوشبو آپ کو مل جائے اچھی۔ فرمایا اس کندھے پر اور اس کندھے پر، تاکہ ان فرشتوں کو بھی اس جو ہے نا خوشبو کا یعنی کہ فائدہ ہو، ان کو خوشبو پہنچے۔ فرمایا 12واں ہے قبرستان کی زیارت کرنا۔ فرمایا جو بندہ جمعے والے دن والدین کی قبر پہ جائے گا، فرمایا والدہ ہے یا والد ہے یا والدان ہے یا دونوں ہیں، فرمایا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فرمایا اس کے 8 دن کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا، اس کے 8 دن کے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا جو ایک مرتبہ جمعے والے دن میرے آقا پر درود و سلام بھیجتا ہے، فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 70 رحمتیں ملتی ہیں اور 70 مرتبہ فرشتے اس کے لیے دعائیں بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو جو چاہتا ہو کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں حاصل کی جائیں، فرمایا وہ کثرت کے ساتھ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ تو دوستو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے پیار کریں، سنتوں سے محبت کریں۔ عاشق وہی ہے جو میرے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرے آقا کی سنتوں سے پیار کرتا ہے، میرے آقا کے ہر عمل سے پیار کرتا ہے۔ سرور کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا، رب کعبہ دی قسم اس دا زمانہ ہو گیا۔ وہ خوش قسمت ہے جو میرے آقا کی سنتوں سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔